الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 5 محرم 1442 ہجری 25 اگست 2020 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات جو ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں، مختصر طور پر سماعت فرمائیں۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، بہت سے فضائل ہیں۔ ایک بات کا خلاصہ کرنا میں تھوڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے کہا کہ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 بیٹیاں کیسے آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ جو آپ کے نکاح میں تھی ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد میں حضور نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا۔ یعنی ایک ساتھ 2 بیٹیاں نہیں تھیں، یہ حرام ہے اسلام میں۔ ایک ساتھ 2 بہنوں کو 3 بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ یعنی ایک سے نکاح ہوا ہے تو دوسری بہن جو ہے ایک ساتھ 2 بہنوں کو 3 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتی، یہ حرام ہے۔ تو ایک کا انتقال ہو جائے اس کے بعد دوسری سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ 2 بہنیں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ میں نے دیکھا ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، خود میں نے مشاہدہ کیا ہے جنہوں نے یہ حرام کام کیا ہے۔ دونوں بہنیں ان کے نکاح میں ہیں اور ظاہر بات ہے جب نکاح ہی نہیں ہو رہا تو سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ خلاصہ کرنا ضروری سمجھ رہا تھا میں۔ اور بھی آپ کے بے شمار فضائل ہیں، میں خود یا اور دوسری کتابوں سے کچھ پڑھوں، خود آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے اپنے فضائل میں وہ سماعت فرمائیں۔ سب تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی، آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے آگے ذکر کریں گے۔ جب مصریوں نے، ایجپٹ کے جو تھے، مصر کے بلوائی رائٹرز، فسادی، انہوں نے جب مدینہ المنورہ میں آپ کا گھیراؤ کیا تھا، آپ کے گھر کا، مسجد نبوی شریف پر بھی قبضہ کر لیا تھا، کافی وہ سب ڈیٹیل آئے گی۔ آپ کے ایک ساتھی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت جو ہے اسی کتاب المختار من مناقب الاخیار کے صفحہ نمبر 77 جلد اول میں موجود ہے، پیج نمبر 77 والیوم 1 المختار من مناقب الاخیار۔ ان کا نام ہے ابو ثور الفہمی۔ یہ کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب مصریوں نے گھیرا میں نے حالات دیکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے باہر کا؟ آپ نے کہا بہت برا حال ہے۔ ان کے چہروں سے سوائے شر کے اور کچھ نظر نہیں آتا، صرف شر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کریں گے یہ لوگ۔ ان کے ساتھ جو ہے ایک ابن عدیس بلوی، اس کا نام بتایا آپ نے کہ وہ بھی ہے، اس نے جمعہ کی نماز سے پہلے منبر رسول پر کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں بہتان تراشی کی ہے۔ یعنی آپ کو قید کر دیا گیا تھا، آپ کو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، جمعہ کا دن بھی تھا، نماز بھی پڑھانے کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی۔ خلیفہ نماز پڑھایا کرتے ہیں لیکن نہیں پڑھانے دی گئی آپ کو۔ اس نے نماز خود پڑھائی اور منبر پر آپ کی تنقیص کی، توہین کی، آپ کو برا بھلا کہا۔ یہ جو آپ کے ساتھی روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ارشاد فرماتے ہیں کذب، اس نے جھوٹ بولا، ابن عدیس نے جو کچھ میرے بارے میں توہین کی ہے جھوٹ بولا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ لقد انکحنی رسول اللہ ابنتہ ثم توفیت فانکحنی ابنتہ الاخری۔ سبحان اللہ۔
उस बेटी का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह ने अपनी दूसरी बेटी भी मेरे निकाह में दी, मैं वो हूं। अपना शर्फ खुद बता, अपना शर्फ खुद बयान कर रहे हैं। दो बेटियां हुजूर ने निकाह में दी, उसके बाद फरमाते हैं मा ज़नैतु वला सरक़तु फिल जाहिलियती वला इस्लाम, फी जाहिलियतिन वला इस्लाम। मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले दौरे जहालत में और इस्लाम कबूल करने के बाद ना तो दौरे जहालत में कभी जिना किया, कभी चोरी की नहीं। मैंने ना उस दौर में भी ना जिना नहीं किया और ना ही चोरी की, और इस्लाम कबूल करने के बाद भी कभी नहीं। यानी ये वो पाक दामन हस्तियां हैं जो इस्लाम की रोशनी फैलने से पहले ही गुनाहों से दूर। जिना तो आम बात थी, एकदम बिल्कुल आम, उसके बावजूद जिना से बचे रहे, चोरी से बचे नहीं, कभी नहीं। अपनी फजीलत खुद बता रहे हैं, ये अपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान कर रहे हैं। और आगे बताते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद कभी गाना वगैरह नहीं गाया। और ये बात जो है ये भी समात फरमाए बड़ी, ये तो इस पर तो इंशाल्लाह बात करूंगा मैं। वला मसिस्तु फरजी बियमीनी मुंज़ बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कह रहे हैं? अपनी शर्मगाह को, प्राइवेट पार्ट्स थोड़ा आसान कर देता हूं, जब से मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैअत की है। सीधा से बैत करते हैं ना, आज भी हम लोग पीरो मुर्शिद के हाथों पर बैत करते हैं। कैसे? सीधा हाथ देते हैं उनके सीधे हाथ में। कहते हैं जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मैंने बैअत की है, उस दिन से अपने सीधे हाथ से मैंने अपनी शर्मगाह को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुआ नहीं है, हाथ भी नहीं लेना। इस पर आगे बात करेंगे, ये सब याद रखिएगा। और क्या कहते हैं अपने बारे में? मैंने कुरान पाक को जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ा जाता था, मैंने वैसा ही कुरान जमा करा दिया। जामिउल कुरान आपका लक़ब है, इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से आएगी बातें, वो भी बताऊंगा। ये भी फिलहाल आप खुद अपना जो फज़ाइल आपने बयान की, मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ। और क्या कहते हैं अपने बारे में? बताते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, जब से मुसलमान हुआ हूँ, कोई जुमुआ ऐसा नहीं गुजरा जिस जुमुआ को मैंने एक गुलाम आज़ाद ना किया हो। हर जुमुआ को एक गुलाम आज़ाद करता था। जब से मुसलमान हुआ, एक एक गुलाम हर जुमुआ को आज़ाद करता रहा हूँ। अगर इस जुमुआ को नहीं मिला तो अगले जुमुआ को 2 गुलाम आज़ाद कर देता था। मैं वो हूँ। मेरे बारे में तौहीन कर रहे हैं, मेरी गुस्ताखी कर रहे हैं, मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। मैं वो हूँ जो मुझे ये सारे फ़ज़ाइल अल्लाह ने अता फरमाए। सुबहान अल्लाह। अब यहां पर ये बात समाअत करें, ध्यान से गौर से सुने। आप ये रिवायत कोई बरेली की किताब की नहीं है, मैंने आपको अरबी रिवायत सुनाई है, अरबी किताब का हवाला दिया है। उसमें भी जहां से इन्होंने लिया है उसका हवाला दे रहे हैं, ये वो हवाला भी समाअत फरमा लें। ये तारीख़ इब्न असाकिर और मुख्तसर में उसके हवाले से लिख रहे हैं, यानी और भी पुरानी किताबों से ये रिवायत साबित है। अब मुझे एक बात ये बताइए, आप जो कहते हैं कि जब से मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैअत की, तब से अपने राइट हैंड से, अपने सीधा हाथ से कभी मैंने अपनी शर्मगाह को छुआ भी नहीं। मुझे कोई एक कुरान की आयत दिखा दी जाए, कोई एक हदीस पाक कोई दिखा दे, जो आज ये हम पर एतराज़ात करते हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये एक दिखा दें, एक रिवायत के जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो कि जब मेरे हाथ से बैअत करने के बाद अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को नहीं छूना। कहीं पर बयान कर ऐसा हो कहीं तो बता दीजिए। कोई कुरान की आयत ऐसी हो तो बता दीजिए। कहीं नहीं मिलेगी, है ही नहीं तो मिलेगी क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया, लेकिन हज़रत उस्मान ने ये अमल किया और ख़ुद बयान कर रहे हैं कि मैंने ऐसा ज़िंदगी भर किया है, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया जब से बैअत की है। क्यों?
وہ کہتے ہیں یعنی یہ آپ نے ثابت کیا کہ اب میرا ہاتھ صرف میرا ہاتھ نہیں رہا ہے، یہ میں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضور کی بیعت کی جو تعظیم ہے، حضور کے دست مبارک کی جو برکت ہے، جو تعظیم، جو حضور کا ادب جو ہے حضور کے دست مبارک کا، میں اس ادب کی وجہ سے آپ نے کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا، یہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لینا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، بالکل ہمارا بدن ہے وہ ہاتھ لگائے چھو کوئی ضرورت پڑنے پر، تو اس میں آپ نے نہیں لگایا، زندگی بھر رکے رہے، تو اب کیا اسے بدعت کہا جائے گا کہ حضور نے تو نہیں کیا، حضور نے تو نہیں کہا تھا، پھر یہ کیوں کیا آپ نے، یہ تو بدعت ہو گئی ہے نا؟ یہی بولتے رہتے ہیں نا کہ صحابہ نے نہیں کیا وہ کام کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ بدعت بھی بولنا نہیں آتا، بدت بدت بولتے پھرتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، حضور نے نہیں کیا، یہ نئی چیزیں نکالتے ہیں، بدت کرتے ہیں، یہ سلام پڑھتے ہیں، کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا، ارے صحابی نے نہیں کہ صحابی یہ کرتے تھے، دیکھو پڑھو سنو روایتیں، سنو ذرا پڑھو، آنکھیں کھولو، دل سے پڑھو۔ صحابی یہ کرتے تھے کہ حضور نے تو ابھی بیان نہیں کیا ہے، کہیں پر ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ حضور کی تعظیم کا جذبہ صحابہ میں ایسا موجود تھا۔ تو پتہ چلا کہ جو کام اسلام کے خلاف نہ ہو اور تعظیم کے لیے کیا جائے، یہ بدعت نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے۔ صحابہ حضور کی تعظیم میں وہ کام بھی کر جاتے تھے جن سے حضور نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہو، پر تعظیم اس سے ثابت ہو رہی ہے، ادب ثابت ہو رہا ہے، تو کرنا کوئی غلط نہیں۔ ہاں، اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی اسلام کے خلاف کرنے چلا جائے اور یہ کہ میں حضور کی تعظیم میں حضور کو اللہ کی طرح اللہ سے بڑا بنا دوں، معاذ اللہ، وہ تو کفر ہو جائے گا، یہ نہیں چلے گا۔ حضور کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ جاؤں، معاذ اللہ، نہیں چلے گا۔ ہے بہت سے بولنے والے کچھ بکواس کرتے ہیں، اس طرح کے بھی جاہل لوگ موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو لمٹ ہے، اور لمٹ کیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو تعظیم کے طور پر ایسی چیزیں جو اسلام کے خلاف نہ ہو، سنت کو مٹاتی نہ ہو، وہ اگر کوئی کرتا ہے تو بدعت نہیں بلکہ بالکل من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ کے تحت آ جائیں گی، یعنی اچھی چیز جو اسلام میں ایجاد کرے اس حدیث کے تحت آئیں گی۔ حضرت عثمان نے یہ کر کے دکھا دیا کہ تمام صحابہ بھی تھے، کسی نے ذکر نہیں کیا، آپ نے ذکر کیا، تو پتا چلا کہ اور صحابہ شاید ہاتھ لگاتے بھی ہوں، کرتے بھی ہوں، یعنی کوئی غلط بات نہیں، لیکن حضرت آپ نے اپنی طرف سے جو آپ کی تعظیم ہے، جو آپ کی سوچ ہے، آپ نے اپنی سوچ بتائی کہ میں نے کبھی حضور کی تعظیم کی غرض سے اپنا ہی ہاتھ اپنے بدن کو، اپنے بدن کے اس حصے کو نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت والی باتیں، یہ ادب اور تعظیم والی باتیں، تو ایسی ادب اور تعظیم اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان کے جیسا ہم کیا کر سکیں گے، ایک ذرہ ہی کر لیں، ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے صحابہ کے عقائد پر قائم رہیں، اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں